بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، ناظرین، مشاہدین، احادیث کی کتابوں میں ایک کتاب ہے جس کا نام بلوغ المرام ہے۔ اسے کافی شہرت حاصل ہے۔ ابتدائی درجات میں یہ کتاب شامل نصاب ہے۔ اس میں احکام کی احادیث ہیں۔ ان احادیث کو پڑھنے کے بعد، ان کو سمجھنے کے بعد ایک قاری مسائل پر کچھ حد تک مطمئن ہو جاتا ہے۔ میں نے بلوغ المرام کی احادیث کو ترجمے اور شرح کے ساتھ بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو انتہا تک پہنچائے اور اس عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس کے مؤلف، اس کے مترجم، اس کے مرتب اور اس کی تدوین کرنے والے کے حالات کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے آج کا یہ پہلا درس، جس میں ہم مصنف بلوغ المرام کے حالات کو مختصراً بیان کریں گے، تاکہ آگے کی احادیث کو سننے والا یہ جان لے اور یہ سمجھ لے کہ اس کے مرتب اور مصنف اور مؤلف کون ہیں، ان کی علمی حیثیت کیا ہے، ان کا علمی مقام کیا ہے اور علماء کے نزدیک ان کی کیا حیثیت ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم بلوغ المرام کے مصنف کے حالات کو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ مؤلف جو بلوغ المرام کے ہیں، ان کا نام کیا ہے۔ ان کا نام ہے علامہ شہاب الدین اور ان کی کنیت ہے ابو الفضل۔ نام اور نسب کچھ اس طرح ہے: علامہ شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن محمد بن علی بن محمد بن احمد بن حجر بن احمد الکنانی الاسقلانی۔ مصنف رحمہ اللہ ابن حجر اسقلانی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کی پیدائش 10 شعبان سن 773 ہجری میں مصر میں ہوئی اور مصر میں ہی آپ کی پرورش اور نشو و نما ہوئی۔ آپ پیدا ہوئے تو آپ کی ماں کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئیں، یعنی آپ کے پیدا ہونے کے بعد بچپن ہی میں ماں کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ 4 سال کے ہوئے تو آپ کے والد محترم بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے، یعنی آپ نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی، یتیمی کی حالت میں آپ نے بچپن گزارا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو مصنف ہیں بلوغ المرام کے، ان کے والدین کا چونکہ انتقال ہو گیا، لیکن انتقال سے پہلے ان کے والد محترم نے اپنے ایک خاص دوست کو وصیت کی تھی جو مصر کے بڑے تاجر تھے۔ انہوں نے وصیت کی تھی ابن حجر کی پرورش کی۔ ان کا نام تھا ذکی الدین ابو بکر نور الدین علی الخروبی۔ یہ مصر کے بڑے تاجر تھے۔ وصیت کے مطابق انہوں نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی بڑی عمدہ پرورش کی، بڑی عمدہ پرداخت کی، تربیت اور تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کیا۔ آپ علیہ الرحمہ ذہین اور فتین تھے، قوت حافظہ بڑا گزب کا تھا۔ آپ نے 9 سال کی عمر میں قرآن کریم کا حفظ کر لیا
اور اسی طریقے سے الحاوی، مختصر ابن رجب اور دیگر کتب بھی حفظ کر لی۔ آپ علیہ الرحمہ ایک شخص کے ساتھ مکہ مکرمہ کے سفر پر گئے، وہاں آپ نے اہل علم سے سماع کیا، اور جب اہل علم سے سماع ہوا تو پھر آپ کو طلب علم کا بڑا شوق ہوا، اور وہیں سے آپ نے طلب حدیث میں محنتیں کی، جستجو کی، اور آپ نے علم حدیث کی تلاش میں حجاز، شام اور مصر کا سفر کیا، وہاں کے کبار شیوخ اور کبار علماء سے استفادہ اور کسب فیض کیا۔ اسی طریقے سے 10 سال تک آپ نے زین عراقی کے پاس رہ کر کے وہاں علم حاصل کیا، بلقینی، ابن الملقن اور دیگر اہل علم سے بھی فقاہت حاصل کی۔ ابن ملقن اور بلقینی رحمہ اللہ، ان دونوں نے آپ کو فتویٰ دینے اور تدریس کے لیے اجازت عامہ دے دی۔ آپ کتاب و سنت اور دیگر علوم از ابن جماعت سے حاصل کی۔ لغت کا علم آپ نے مجد الدین فیروز آبادی سے، عربی زبان گماری سے، ادب اور عروض آپ نے بدر مشتگی سے حاصل کی۔ آپ کے شیوخ بہت زیادہ ہیں، ہم چند شیوخ کا تذکرہ کرنا چاہیں گے۔ آپ کے شیوخ میں قرات و تجوید کے شیوخ یعنی اساتذہ ہیں، اور فقہ کے اساتذہ ہیں ابراہیم ابن احمد التنوخی، صدر الدین ابن عبد الرزاق الصفتی، اور الشہاب ابن الفقی علی الخیوطی، سراج الدین ابن البلقینی۔ اسی طریقے سے آپ کے اساتذہ لغت اور نحو کے ہیں مجد الدین فیروز آبادی، شمس الدین ابن عبد الرزاق الغماری، اور حدیث میں جن اساتذہ سے آپ نے کسب فیض کیا ان کے نام یہ ہیں: عبد الرحیم العراقی، نور الدین الحتمی، جمال الدین ابن ظہیرہ، اور ان کے علاوہ آپ نے بہت سارے شیوخ سے طلب فیض کیا اور علم حاصل کیا۔ آپ کے تلامذہ کی تعداد بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے، چند ایک کا تذکرہ کرنا مناسب ہوگا۔ نمبر 1 زکریا ابن محمد الانصاری، یہ آپ کے مشہور تلامذہ میں سے ہیں۔ برہان الدین، اور اسی طریقے سے شہاب الدین البوصیری، محمد ناصر الدین السعدی، اور النقی ابن فہد المکی وغیرہ، یہ آپ کے چنندہ تلامذہ ہیں، ورنہ تلامذہ کی تعداد ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ آپ کی تصانیف بھی بہت ہی اہم اور بہت ہی معتمد ہیں۔ بہت ساری کتابوں کی آپ نے تصنیف کی، جن میں تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، تلخیص الحبیر، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، اور اسی طریقے سے فتح الباری، اسی طریقے سے بلوغ المرام، اور بھی دوسری کتابیں آپ کے قلم سے امت کو ملی۔ فتح الباری کا بڑا اونچا مقام ہے آپ کی تصانیف میں۔ آپ علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو بڑی محنت سے اور عرق ریزی سے اس کتاب کو تصنیف دیا ہے۔ 1883 میں آپ علیہ الرحمہ نے فتح الباری کا مقدمہ لکھا، اور پھر 1817 ہجری سے آپ نے اس فتح الباری کی تالیف اور تصنیف شروع کی۔ فتح الباری چونکہ صحیح بخاری کی شرح ہے، اور آپ نے 1817 سے اس کی تالیف شروع کی، اور 1842 میں اختتام کو پہنچے۔ جب آپ کی یہ مایہ ناز کتاب مکمل ہو گئی تو آپ نے ایک عام دعوت دی، اور اس میں شہر کے سارے لوگوں کو دعوت دی، سارے لوگوں کو بلا کر کے کھلایا۔ یہ خوشی تھی کہ آپ نے ایک اتنا بڑا اہم کام آپ کے قلم سے امت کو ملا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی مشہور کتاب، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، بلوغ المرام بھی ہے۔ بلوغ المرام یہ ابتدائی دراجات میں شامل ہیں، اور متوسطہ کے کلاسز میں، اور یہ عربی جماعت میں سب سے پہلی پڑھائی جانے والی کتاب بلوغ المرام ہے۔ اس میں احکام کی احادیث ہیں۔ اس میں اگر ایک طالب علم محنت سے پڑھ لے تو انشاءاللہ احکام شرعیہ سے بہت حد تک واقف ہو جائے گا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کتاب کو فقہی ابواب پر ترتیب دیا ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر بہت سارے علماء نے اس کتاب کی شرح لکھی، اردو میں،
فارسی میں، عربی میں، اس طریقے سے بہت ساری کتابیں یعنی شرحیں اس کتاب کی ہمارے سامنے موجود ہیں اور علماء طلباء اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ چند ایک شرح کا نام میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک شرح ہے البدر التمام فی شرح بلوغ المرام، اسی طریقے سے ایک شرح ہے سبل السلام شرح بلوغ المرام، ایک شرح ہے فتح العلام، یہ امام صدیق حسن خان القنوجی کی ہے۔ توضیح الاحکام من بلوغ المرام، یہ علامہ عبداللہ ابن عبد الرحمن البسام کی ہے۔ الشرح المختصر علی بلوغ المرام، اس کتاب کو یعنی اس شرح کو علامہ محمد ابن صالح العثیمین نے لکھا ہے۔ فتح ذی الجلال والاکرام بشرح بلوغ المرام، یہ کتاب بھی علامہ ابن عثیمین کی تالیف کردہ ہے۔ اتحاف الکرام بالتعلیق علی بلوغ المرام، یہ کتاب مبارک پور کے ایک مشہور عالم دین اور نوبل ایوارڈ یافتہ علامہ الشیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ آپ علیہ الرحمہ کو مکہ مکرمہ میں تفسیری مقابلے میں اول انعام سے نوازا گیا تھا۔ آپ علیہ الرحمہ کو جس کتاب پر اول انعام ملا تھا وہ الرحیق المختوم نامی کتاب ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک بہترین کتاب ہے۔ اسی طریقے سے اردو میں فقہ الاسلام حافظ عمران ایوب لاہوری کی ہے۔ اتحاف الکرام جو کہ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری کی ہے، آپ نے عربی میں بھی لکھا اور اردو میں بھی لکھا۔ یہ شرحیں ہیں، ان کے علاوہ بھی اور بہت ساری شرحیں ہیں جن ساری شرحوں کا احاطہ کرنا یا بیان کرنا مقصود نہیں، بس یہ بتا دینا مختصراً تعارف کی کہ علامہ کی یہ کتاب کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ علماء نے اس کی طرف خاصی توجہ دی ہے۔ علامہ رحمہ اللہ ان ساری خدمات کے بعد 18 ذی الحجہ 1852 کو 52 ہجری میں 18 ذی الحجہ 1852 ہجری سنیچر کے دن عشاء کی نماز کے بعد وفات پا گئے اور مصر میں ہی ان کی تدفین عمل میں آئی۔ اللہ تعالی ہمیں بلوغ المرام کے درس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان احادیث کو صحیح، ان احادیث کی ترجمانی اور ان احادیث کی تشریح کو سلف کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔